اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 تلاوت کی گئی ہے، جو 14ویں پارے کے رکوع نمبر 19 میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا وہ دن جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور پھر نبی کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان سب پر گواہ لائیں گے، اور آپ پر کتاب نازل فرمائی جو ہر شے کا واضح بیان ہے اور ہدایت اور رحمت ہے، اور اس میں بالخصوص بشارت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اس آیت میں فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے، یامر امر فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے بالعدل، عدل کا، والاحسان، احسان کا، ایتاء ذی القربی، اور اپنے قریبیوں کو دینے کا۔ تین چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں، اور تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ینہا روکتا ہے تمہیں، منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں فحشاء بے حیائیوں سے، والمنکر اور بری باتوں سے، والبغی اور سرکشی سے۔ تین چیزوں سے منع کیا، تین چیزوں کا حکم دیا، اور پھر فرمایا یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، سمجھاتا ہے تمہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم توجہ دو، نصیحت حاصل کرو، دھیان کرو۔ اس آیت بارے میں ہم آتے ہیں، علماء کرام ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیت جو ہے تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہے۔ یہی آیت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب ہوئی، اور اس آیت کے نزول سے ایمان میرے دل میں جگہ پکڑ گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ کفار مکہ نے بھی سن کے بڑا تعجب بھی کیا اور بڑا اس پر خوشی کا اظہار بھی کیا، بہت اچھی آیت ہے، یہاں تک کہ ان کے سرداروں نے اس پر تسلیم کیا کہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، کہ عدل کا، احسان کا، اور عجز و اقارب کو دینے کا۔ اس میں عدل کیا ہے؟ عدل کے کئی معانی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کلمہ طیبہ پڑھ لینا، اسلام قبول کر لینا، توحید پر قائم رہنا، عدل ہے۔ ایک یہ ہے کہ بندے کا باطن اور ظاہر ایک ہو، یہ عدل ہے۔ ایک یہ ہے لوگوں کے درمیان اگر کوئی فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ کرے، اپنا ہو، پرایا ہو، کوئی بھی ہو، معاملے میں کسی کی روح رعایت نہ کرے، جس کا حق بنتا ہے اسی کی بات کرے، بات کرنے میں، کام کرنے میں بھی برابری رکھے، خیال رکھے ہر چیز کا۔ اور اس کے بعد احسان، احسان کے مختلف معنی جو بیان کیے گئے، ایک تو یہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو بتایا، انہوں نے کہا حضور مال احسان، احسان کیا ہے؟ میاں احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کا جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یہ یقین ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ دوسرے احسان یہ ہے کہ ایک بندے کا ظاہر باطن برابر ہے نا تو عدل ہے۔
اگر ظاہر سے اس کا باطن زیادہ بہتر ہے تو یہ احسان ہے۔ جسے یہ ہے ایک کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے بندہ، اس کا حصہ پورا پورا اس کو دے دے تو یہ عدل ہے، زیادہ دے دے اس کو تو یہ احسان ہے۔ کسی کے ساتھ معاملہ ہے، جھگڑا ہے، بحث ہے، کسی کا نقصان کسی نے ہمارا کیا ہے، اس کے نقصان کے برابر نقصان اس کا کر دیا، اس کے برابر اس کو سزا دے دی، یہ انصاف ہو گیا، عدل ہو گیا۔ لیکن اس کو معاف کر دیا یا سزا کم کر دی، یہ احسان ہو گیا، یہ احسان ہے۔ میں کے ساتھ تیسری چیز ہے کہ وہ تیسری جو ہے کہ اپنے قریبیوں کو دینا، قریبی رشتہ دار ہے اس کو دینا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک غریب رشتہ دار تھا، اس کی بڑی مدد کیا کرتے تھے، ان باتوں میں وہ بھی آ گیا، آپ نے ان کی مدد بند کر دی تو خالق کائنات فرمایا کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں بخش دے، جنت دے دے؟ میں تو چاہتا ہوں، دو اس کو، اگرچہ اس نے غلطی کی ہے لیکن تم اس کا رزق نہ روکو، اس کو دو۔ اس طرح ینہا عن الفحشاء، منع کرتا ہے بے حیائی کی باتوں سے، وہ باتیں جو عام طور پر بھی لوگ سمجھا جائے کہ اچھی باتیں نہیں لگتی ہیں، اخلاق کے خلاف ہیں، گری ہوئی ہیں اخلاق سے، بے حیائی کی بات، منکر بری بات ہے، یہ بھی اس طرح ہے جس سے روکا جاتا ہے، جس کو برا سمجھا جاتا ہے، باغی سرکشی سے، بغاوت سے، حد سے بڑھ جانا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو جائز حکم نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، کس لیے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد کرو، دھیان دو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر کر لو گے نصیحت حاصل، اگر مان لو گے تو تمہارا دو جہاں میں فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عزت مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔